السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے سیشن کی ابتدا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اس عیسیٰ کو کتاب و حکمت یعنی تورات اور انجیل کا علم دے گا۔ اس آیت میں نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، وہ کیا کس ان کے رول کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہے اس آیت میں۔ تو یہ کام ہر نبی کا ہوتا ہے کہ اپنے وقت میں جب وہ آتا ہے اور اس کے پاس میں اللہ کی طرف سے کتاب یا اللہ کی طرف سے ہدایت اور پیغام آتا ہے، تو اس ہدایت اور پیغام کو لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہے تاکہ جو سمجھ سکیں وہ سمجھ لیں اس کو، اور مزید وہ اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے۔ واضح کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قولی ہے، اسٹیٹمنٹ ہے کہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے کیا چیزیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اپنے ایکشن سے بھی کر کے دکھاتا ہے کہ یہ آیتیں، ان کا حکم یہ ہے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے اور اس کی روشنی میں اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو پوری طریقے سے بھی۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ واقعہ ہے، ان کی بات چل رہی ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جو بھی کتابیں آسمانی پہلے نازل ہوئیں اور جو بعد میں آئی ہیں، چونکہ تمام آسمانی کتابوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اصلاح انسان، انسان کی اصلاح کی جائے، اس کو گائیڈ کیا جائے، صحیح طریقہ بتایا جائے، غلط طریقوں سے اس کو روکا جائے، اس کو انفارم کیا جائے، آگاہ کیا جائے۔ یہی کام یقینی طور پہ حضرت عیسیٰ بھی کر رہے تھے اور یہاں پہ اسی بات کی وضاحت ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا یہ لفظ حکمت کی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اسی کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں کہ کتاب اللہ نے دی اور اس کے ساتھ حکمت کوئی چیز الگ سے دی، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں کسی غلط فہمی کو پیدا کر دیتی کہ کتاب تو یہ ہمارے پاس موجود ہے اور حکمت کہاں سے آئے گی، تو اس کے لیے الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ باتیں رکھتے ہیں۔ تو یہاں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اگر ہم اس لفظ حکمت کو سمجھیں۔ اس کا مادہ جو ہے وہ ح کاف میم ہے، اور الحکامۃ گھوڑے کی لگام کو کہتے ہیں، جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، روکتی ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔ الحکمت کے معنی ہے فیصلے میں عدل اور انصاف کا خیال رکھا جائے، یعنی ہر ایک شخص کی حدود مقرر کی جائیں اور ان حدود سے آگے وہ نہ بڑھے، یعنی حدیں قائم ہو اور حدوں کے اندر وہ رہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ حکمت انسان کو جہالت اور نادانی کی باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں چونکہ ہدایت موجود ہوتی ہے، اس لیے اس کے کتاب کو حکیم بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن کے لیے ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، اور یہی حکمت ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ تو حکمت جو روکنے کی، کنٹرول کرنے کی، حدود بتا کے اور حدود کے اندر رکھنے کے جو ہدایات ہیں وہ ظاہر ہمیں قرآن سے ملتی ہے، یا جو بھی اس وقت کی کتاب ہو۔ تو یہ جو کتاب کی ہدایات ہیں یہ ہمیں سمجھ بوجھ دیتی ہیں، وہ طریقہ سکھاتی ہیں۔ دیکھیے اسی سے ہم جو لفظ یعنی ایک زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا، حکیم کہا کرتے تھے۔ تو حکیم اسی کو کہتے تھے جو یعنی چیزوں کو سمجھے، توازن قائم رکھتے ہوئے تشخیص کرے، علاج کرائے اور جن چیزوں سے ممانعت ہے ان سے روکے، یعنی ایک طرح سے وہ مرض کے تعلق سے پوری سمجھداری سے آپ گائیڈ کیا کرتا تھا مریض کو۔ تو انسانی جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور کتابیں آئی ہیں جس دور میں بھی، جیسے چاہے وہ تورات اور انجیل ہو اپنے زمانے میں یا آج قرآن ہو، اس میں اس کے احکامات میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جو نبی وقت ہوتا ہے وہ ان کو سمجھاتا بھی ہے اور عملاً اپنے زندگی میں کر کے دکھاتا ہے۔ یہ جو حدود ہیں وہ کیسے ان میں رہا جاتا ہے اور کیسے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے رسول کا عملاً اس چیز کو کر کے دکھانے کے لیے۔ تو ایک طرح سے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے لیے کتاب جو آتی ہے وہ رسول کے ساتھ آتی ہے، اور رسول جو ہے وہ اس کتاب کو عملاً اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر کے، اپنی زندگی میں لاگو کر کے اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں طارق صاحب۔
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا. عیسیٰ کہے گا، یعنی بات چل رہی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رول کیا ہوگا. اس سے پہلے جیسے آیت میں ہے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ایکسپلین کریں گے، اس میں پوشیدہ حکمت کو سمجھائیں گے. دوسری جو اسی کے ساتھ ساتھ ہے کہ وہ رسول یقینی طور پہ رسول ہوں گے، تبھی کتاب بھی ان کے پاس میں آئے گی. تو بنی اسرائیل کے پاس وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے. حضرت عیسیٰ پھر کہیں گے، میں بے شک تمہارے رب کے پاس سے پیغام لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے چڑیا جیسا جسم بناؤں گا، پھر اس میں پھونکوں گا تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے لگے گا، اور میں اللہ کے اذن سے اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو ٹھیک کروں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا. اور میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کھاؤ گے اور جو تم اپنے گھروں میں اکٹھا کرو گے، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک آیت نشانی ہے. دیکھیے یہاں پہ اس آیت کا جو ظاہری ترجمہ ہے، جو اس کے ظاہری الفاظ کا ظاہری ترجمہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. اور ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مسائل ہیں، ان مسائل سے دو چار لوگوں کی حضرت عیسیٰ اصلاح کریں گے. اور یہ بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں خارق عادت، کہ جو ایک سسٹم نظام اسٹیبلش ہے، اس نظام کے خلاف جا کر وہ کچھ چیزیں کریں گے. اب ایک دوسرا پہلو بھی قرآن میں آتا ہے. قرآن میں استعارے کا استعمال ہوتا ہے، یعنی چیزوں کا جو ظاہری مفہوم ہے الفاظ کا اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں، اور دوسرا مفہوم جو اس کے اندر پوشیدہ پیغام ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. قرآن مجید کے تعلق سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اور اس کے اندر یقینی طور پہ یہ بات پہلے بھی آج کی تصریف آیات ہیں، یعنی مختلف انداز میں چیزوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس طرح سمجھ میں نہیں آتا تو دوسری طرح سمجھ لو. اب ایک سورہ واقعہ ہے، آپ اسے جب پڑھیں گے وہاں پہ آپ کے سامنے باتیں کھل کے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے پانی نازل کیا اور تم نے کیا کیا. اس طرح سے پورا ایک ایسا لگتا ہے کنورزیشن ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ رب العالمین اصل میں کون ہے، خالق کائنات کون ہے، اور مالک یوم الدین کون ہے. یہ تین جو صفات ہیں، خالق، رب اور مالک یوم الدین، ان تین کو سمجھانے کے لیے مختلف شکلیں، مختلف تدابیر، مختلف انداز، مختلف پرائے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. کہیں اسٹریٹ فارورڈ ہے اور کہیں استعارے اور سملی کا استعمال کیا گیا ہے. اب اسی آیت کو دوسرے انداز میں اگر سمجھا جائے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہم اس طریقے سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا اور عیسیٰ کہے گا میں تمہارے لیے مٹی جیسے افراد کو پرند کی شکل دے کر ایسی پھونک دوں گا کہ وہ اللہ کے قانون کی مدد سے پرند جیسے ہو جائیں گے، بلند پرواز کریں گے. یعنی انسانوں کو جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں ان کی اصلاح ہوگی، اور اصلاح میں بھی وہ بلندیوں پہ چلتے چلے جائیں گے اور خیر کی بلندیوں پہ بڑی بلند پرواز کریں گے. میں اچھا کروں گا آنکھیں رکھنے والے اندھوں کو، برس کے مریض کی طرح دو رنگے افراد کو، اور جو مر چکے ہیں یعنی مردہ ان کا نفس ہے، مردہ نفس والے ہیں، ان کو اللہ کے قانون کی مدد سے زندہ کروں گا. اور میں تمہیں باخبر کروں گا جو تم کھاتے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وہ اللہ کے قوانین کے حساب سے صحیح ہے یا غلط. بے شک اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک پیغام ہے. دیکھیے رسول کی، نبی کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، اس کی باتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے رسول جو بیسک اس کی جو ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، ان کی اصلاح باطن کرے، ان کے اندرون کو صحیح کرے. اور جب ان کا اندرون صحیح ہوتا ہے تو آدمی اعمال صالحہ کا مجموعہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. تو یہ دو انداز ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے، ان دو طریقوں سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں. جی دیکھیے یہ قرآن کریم کی ایک متشابہ آیت ہے جس میں جیسا آپ نے کہا مثالوں کی، سملیس، ان کی مدد سے، استعارے کی مدد سے ایک سچویشن کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت کا نبی جو ہے وہ ظاہر ہے جس قوم کے اوپر بھیجا جا رہا ہے وہ قوم بھٹکی ہوئی ہے. اس کے افراد چونکہ
ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی مثال ایک مٹی کی طرح دی گئی ہے کہ وہ مٹی اس درجے کے نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بے مصرف ہے، ہر چیز کا مصرف ہے، لیکن جس درجے کی وہ پیدائش تھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اس درجے کی پیدائش تھی، جو بیسٹ آف دی کریشن اللہ نے بنایا تھا، لیکن جیسے اسی سورہ 3 میں کہا گیا ہے کہ یہ کیفیت جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ لاگو انہی پہ ہوتی ہے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرتے رہیں، کیونکہ جو ایمان لا کے عمل صالح نہیں کرتے ان کے لیے اسی آیت میں کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بدتر سے بدتر ہو جاتے ہیں، they become the worst of the worst. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پھر وہ ورسٹ ٹو ورسٹ ہو جاتے ہیں، بدترین سے بدترین، یعنی وہی ایک انسان ہے جو اگر ایمان لا کے عمل صالح کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل صالح کرتا ہے، تو وہ بیسٹ آف دی کریشن ہے، جس کے اندر حسن ہوگا، احسن ہوگا اور توازن ہوگا، اس کی شخصیت میں، اس کے کردار میں، اس کے معاملات میں ایک خوبصورت توازن پائے جائے گا، اور جب وہ اگر اس سے ہٹ جائے گا تو پھر اس سے برا کوئی کریشن نہیں ہوگا، اس سے بری کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہر طرح کا توازن کھو چکا ہوگا۔ تو جو سماج اللہ کی ہدایت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے بالکل نیچے لیول پہ آ جاتا ہے، تو ان مٹی جیسے افراد کو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کو سمجھا کے، اس میں بھی جیسے ہم محاورے میں بات استعمال کرتے ہیں نا کہ بھئی تم نے کیا پھونک دے دی اسے، تم سے بات کرنے کے بعد تو اس کے پیر ہی نہیں ٹک رہے زمین پر، یہ پھونک دینے کا جملہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ یہاں پہ اس طرح سے اسی مثال کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ اس طرح کی پھونک دوں گا کہ کہاں وہ مٹی جیسے پڑے ہوئے تھے اور کہاں وہ ایک دم پرند کی طرح بلندیوں پہ پرواز کرنے لگے، اور یہاں پہ بھی جو فرق ہے وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ہے، کہ جب وہ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے تو بالکل مٹی کی طرح نیچے پڑے ہوئے تھے، جس کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو ایک بہترین تخلیق کی ہوتی ہے، اس تخلیق کے اندر بھی اجزاء مٹی کے ہی ہیں، وہ اردن ایلیمنٹ سے بنی ہوئی چیز ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، لیکن جب اسے ہدایت پہ لے آئیے اور وہ عمل صالح کرنے لگتا ہے ایمان لانے کے بعد، تو اس کی پرواز اتنی بلند ہو جاتی ہے جیسے پرندے کی ہوتی ہے، اور اس کی کوئی تھا نہیں ہوتی۔ دوسری بات کیا کہی گئی کہ میں اچھا کروں گا آنکھیں رکھنے والے اندھوں کو، یعنی وہ لوگ جو آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ویژن نہیں رکھتے، انہیں اپنی خواہشات اور اپنی ذاتی زندگی اور عیش و عشرت سے باہر کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، وہ جب بھی سوچتے ہیں انہی دائروں میں سوچتے ہیں، اور قرآن میں بارہا ایسی طرح کی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جو آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہوتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، تو ریپیٹڈلی قرآن اس چیز کو سمجھائے۔ اب اسی چیز کو دیکھیے، یہ سب متشابہ آیت اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ اس میں مثالیں دی گئی، اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی القرآن نے تو یہ کہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ سوچے گا کہ بھائی کچھ ویژن کے لیے جس طرح کے سیلز، راڈس اینڈ کونس آنکھوں میں ہوتے ہیں دل میں بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اگر اس کو لفظی معنی پہ آپ چلیں تو آپ جو ویژن کے انسٹرومنٹس ہیں، سائٹ سینگ کے ہیں، جو دیکھنے کے ہیں، سینگ کے ہیں، وہ آپ دل کے ٹیشوز میں ڈھونڈیں گے کہ بھئی تو راڈس اینڈ کونس جیسے ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں جس سے لائٹ کا پرسیپشن ہوتا ہے، ہم روشنی محسوس کرتے ہیں، جو دیکھنے کا عمل پورا آنکھوں میں ہوتا ہے اور دماغ کی مدد سے ہوتا ہے، وہ دل میں بھی ہونا چاہیے، نہیں ملے گا تو نعوذ باللہ کیا قرآن غلط ہے؟ تو یہی بات قرآن نے کہی ہے جہاں پہ متشابہات کا ذکر ہے کہ اس کے لفظی معنوں کے پیچھے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھٹکتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، تو اس کو ہمیں مثال کے طور پہ لیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جب آدمی کو حقیقت دکھ جاتی ہے تو اس کا ویژن وہ ہو جاتا ہے جو ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ دیکھیے برڈس کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں جسم پہ عموماً دھبے ہوتے ہیں جو دو رنگتوں کے ہوتے ہیں، ایک گہرے ہوتے ہیں، ایک صاف ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، تو جو لوگ ایک کنفیوژن میں یا درمیانی کیفیت میں ہوتے ہیں وہ نہ تو پوری طرح سے اندھیرے میں ہوتے ہیں یا ڈارک ہوتے ہیں، نہ پوری طرح سے روشنی میں ہوتے ہیں، تو ایک دورنگی شخصیت، جیسے ایک جسم یا ایک شخصیت جو دورنگی ہے، اس کو یک رنگی کرنے کے لیے
ایک رنگ پہ کرنے کے لیے میں اللہ کے احکامات کے حساب سے ہدایت دوں گا۔ اور اگلی بات جو کہی ہے کہ جو مر چکے ہیں یعنی مردہ نفس ہے، ان کو اللہ کے قانون کی مدد سے زندہ کر، اس چیز کو بھی کئی دفعہ قرآن میں کہا گیا ہے اس چیز کو، بلکہ ایک بہت اچھی اس سلسلے میں آیت ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ یہاں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ بڑی چشم کشا ہے۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی دعوت کو قبول کرو سوری، جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے، جس وقت کے رسول تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندہ کر دے، یعنی زندگی بخشے سوری، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل یعنی خواہشات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف بروز حشر اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں اس وقت ہمارے لیے ریلیونٹ یہ پوائنٹ ہے کہ جب رسول تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے، تو یہ اب کن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے؟ بھائی وہ زندہ ہے دنیا میں، مردوں کو تو نہیں بلائے گا قبرستان سے، جو زندہ ہے ان کو رسول بلا رہا ہے تاکہ ان کو زندگی بخشے، یعنی ان کو ان کے جو مردہ شعور ہیں، ان کا جو ضمیر مردہ ہے، ان کا جو دل دماغ مردہ ہو چکا ہے، اور مردہ ہم کسے کہتے ہیں اس طرح سے کہ جس کی سوچ اور ویژن جو ہے وہ اپنی مادیت سے، اپنی خواہشات سے اوپر نہ اٹھے۔ وہ جب اللہ کی ہدایت پاتا ہے تو اس کے اندر وہ ویژن بیدار ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیزیں دیکھنے لگتی ہیں جو اس کی ذات اور اس کی خواہشات سے باہر کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی یا بری غلامی جو ہے وہ اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی ہے، اور جو اس میں قید ہوتے ہیں وہ بظاہر چلتے پھرتے انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قید کی وجہ سے ہمیشہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسی میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جو انسانیت کے تئیں زندہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے تئیں زندہ نہیں ہے، یہ ورچولی مردہ ہے، کیونکہ نہ یہ اللہ کے احکامات کو ریسپونڈ کر رہا ہے، اور نہ جو اس کی ایک جو بلند معیار اس کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بہترین تخلیق بنایا، اشرف المخلوقات کا، نہ یہ اس لیول کی زندگی گزار رہا ہے، بلکہ ایک حیوانی سطح پر اپنی زندگی گزار رہا ہے جہاں یہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہر وقت کا نبی ان کو اللہ کا پیغام پہنچا کے، اس پہ عمل کر کے، ان کو موٹیویٹ کر کے ایک طرح سے ان کو زندگی نو دیتا ہے، ایک نئی زندگی دیتا ہے، gives a new life، ایک ان کی ری برتھ ہوتی ہے، وہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں اور اپنے کام۔ یہ مثالیں بھی اس طرح کے قرآن میں بہت جگہ دکھیں گی۔ تو یہ پوری آیت جو ہے یہ ایک استعاری کی شکل میں ہے، سملیز کی شکل میں، مثال کے طور پہ ہے، اور اس کو اس طرح سمجھنے میں، کیونکہ دیکھیں اگر اسے ہم دوسری طرح سمجھتے ہیں یعنی لفظی معنوں پہ جاتے ہیں، جبکہ اصولاً قرآن کے حکم کے مطابق متشابہات پہ ہم لفظی معنی پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم لفظی معنی پہ جاتے ہیں تو اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو طے شدہ قوانین ہیں، جو خود قرآن کئی جگہ کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے، وہاں ہمیں ایک تبدیلی کی صورت نظر آتی ہے۔ اس طرح نظر آتی ہے کہ اگر یہاں پرندے کا ذکر ہے تو وہ پرندے کی بات کروں گا کہ پرندے کے پیدا ہونے کا ایک پورا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کہ پرندے میں بھی چونکہ سیکس ہوتی ہے، میل فیمیل ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں، ان سے انڈا وجود میں آتا ہے، وہ انڈا پیدا ہوتا ہے یا نکلتا ہے، اس کے بعد اس کو سہتی ہے جو مادہ ہوتی ہے، یعنی انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں بچے کی گروتھ جب پوری ہو جاتی ہے تو اس انڈے میں سے وہ بچہ باہر نکلتا ہے، ایک نیا پرندہ وجود میں آتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے قانون دنیا میں چلتے ہیں اس کے حساب سے پرندے کی تخلیق اس طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ ابھی کبھی بھی اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کرتا، اور ان قوانین کو جب وہ خود تبدیل نہیں کرتا تو وہ نبی اور وہ پیغمبر جو پوری طرح سے اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں، اس کے قوانین پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کے احکامات پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے قوانین پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو نبی وقت جو خود ان چیزوں پہ ایمان لانے والا ہے اور ان چیزوں پہ عملاً خود عمل کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، یعنی حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ کس طرح سے خود ان سے ہٹ کے ایک بات کہے، وہ خود ان سے کیسے ہٹے گا؟ تو لہٰذا یہ کسی بھی طرح سے ممکنات میں سے نہیں، اور اس کا سولوشن چونکہ قرآن نے خود دیا، اور ایسی آگے بہت سی آیتیں آئی، کیونکہ اس کو اس رخ سے سوچنا کہ
کوئی ایکسٹرا طاقت یا قوت کسی پیغمبر یا نبی کو دے دی گئی تھی، تو وہ اس طرح سے یہی بات دکھتی ہے کہ اللہ کے قوانین اور احکامات سے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی نبی کا. وہ تو ان کی اتباع اور ان کے اتباع کی تعلیم دینے کے لیے عوام کے بیچ میں آئے تھے. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی جو ہے وہ خود اس طرح کی بات کہے جو اللہ کے احکامات اور اس کا جو ایک طریقہ چلتا ہے، جو اللہ کی سنت چلتی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بات کہے، اور وہ ممکنات میں سے نہیں ہوتی. لہٰذا اس طرح کی آیتوں میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں میسج کیا ہے، اور اس میسج کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں جو اللہ نے قوانین اور احکامات اس دنیا میں ہمیں سمجھا رکھے ہیں، ان حدود سے باہر نکلے بنا. تو یہ جو متشابہ آیت ہوتی ہے، ان کے لفظی مفہوم پہ نہیں جانا ہوتا، اور یہ بھی بات قرآن نے سمجھائی ہے اور ہم اس سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ محکمات جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں اور وہ بنیاد ہیں، وہ اساس ہیں، بنیاد ہے اللہ کے احکامات کی، قرآن کی آیات کی، اور متشابہات ان کے تابع چلتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں تابع چلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے متشابہ کا کوئی مفہوم، کوئی مطلب ہم ایسا نہیں نکال سکتے جو کسی محکم آیات سے ٹکراتا. تو ان باتوں سے متعلق جو محکم آیات ہیں، جو اللہ کے قوانین کی بات کرتی ہیں، اس کے احکامات کی بات کرتی ہیں، ان سے ٹکرانے کی صورتحال سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس بات کی وضاحت کافی ہو جائے گی، اور ہمارے ناظرین اور قارئین اس بات کو سمجھیں گے کہ متشابہ آیات کو ہمیں لفظی طور پہ نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مثال کس چیز کی دی گئی ہے. اب اس مثال سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے قوانین اور احکامات سے، چاہے وہ کسی دور کی کسی کتاب کے ہوں، ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بہت بلند مرتبے سے گر کے نیچے آ جاتے ہیں. ان کو زندہ کرنے کے لیے، ان کو آنکھیں دینے کے لیے، ان کے مغالطوں کو، کنفیوژنس کو اور ان کے دورنگے پن کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے جو موجودہ نبی جن کا ذکر ہے انہوں نے بھی کیا، کہ اللہ کے احکامات جو آئے ہیں ان کو سمجھو اور ان پہ عمل کرو، ان کی اتباع کرو. اور اسی کو ایک پیغام اور آیت اور ہدایت بھی کہا گیا ہے، کہ یہ ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ایک پیغام ہے اللہ کا، کہ اس کو تم سمجھو کہ جب بھی تم گری ہوئی صورتحال میں اپنے آپ کو پاؤ تو اس سے کھڑے ہونے کے لیے، پھر سے زندہ ہونے کے لیے واحد طریقہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے جڑنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. آج بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حالت بہت اچھی نہیں ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اعلون میں سے ہم نہیں ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یقیناً 100% اللہ کے احکامات سے اس سے دور ہو چکے ہیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. اور فی الوقت آج ہماری حالت بھی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے نام پہ ہم چند احکامات کو جانتے ہیں، جس پہ ہم کچھ جنہیں عبادات کہہ کے ان پہ جتنا عمل کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن باقی احکامات بالکل آنکھوں سے اوجھل ہیں، کیونکہ قرآن کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے. تو جس طرح ایک نبی پہ کتاب اترتی ہے، ہم لوگ کتاب سے اتنے ہی دور ہیں کہ ایک طرح سے ہمیں پھر سے یہ سوچ لینا چاہیے کتاب ہمارے درمیان آئی ہے، ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ اپنے آپ کو پھر سے زندہ کر سکیں. چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں. یقینی طور پہ پھر سے زندہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور پہلے سے موجود تورات کی وہ تصدیق کرے گا اور بتائے گا میں اسی میں سے کچھ حلال کروں جو تم پر حرام کر دیا گیا، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف پیغام یعنی آیات لے کر آیا ہوں تمہارے رب کے پاس سے، بس تم اللہ کے متقی بن جاؤ اور میری اطاعت کرو. یہاں اس آیت میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کوئی بہت ایسا نہیں کہ بہت ہی حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ یہ ہر نبی کے ساتھ خاص ہیں. بنیادی طور پہ نبی اور رسول جو اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے منتخب بلکہ یوں کہنا چاہیے، جو بندے ہوتے ہیں جن کے توسط سے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے تاکہ وہ ان کو سمجھائیں، ان کو گائیڈ کریں، معلم بنا دیتا ہے، ٹیچر بنا دیتا ہے ان کا. تو ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے صحیح چیزیں موجود ہیں، صحیح کا مطلب جو بنیادی طور پہ جو جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ
خالق کون ہے، رب کون ہے، مالک یوم الدین کون ہے، تو ان چیزوں کو پہ چونکہ پیغام سب کتابوں میں موجود ہے تو ان پیغاموں کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اس کی کیریکٹرسٹک ہے مصدق ہے۔ کس چیز کی مصدق ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے تورات اور انجیل ان دونوں کا ذکر یہاں پہ ہے۔ یہی لفظ مصدق قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن کے لیے خود قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، کہ وہ مصدق ہے ان چیزوں کے لیے جو تمہارے پاس میں، لما معکم وٹ ایور یو ہیو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان چیزوں کے لیے وہ مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے، وہ اپروور ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ بنیادی طور پہ آخرت پہ یقین، اللہ پہ یقین، اس کی قدرت پہ یقین، اور جو محشر ہے، قیامت ہے، وہ اس پہ یقین، اور اس کے بعد میں بعث بعد الموت پہ یقین، اور پھر جنت و دوزخ، ان چیزوں پہ یقین۔ یہ تمام چیزوں پہ یقین اور ایمان، یہ ہے مصدق، اس کتاب کی صفت۔ وہ بھی مصدق ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس میں ہے، جو اس سے پہلے کتاب تھی اس کی، اور یہی صفت بعد کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اس میں بھی ہے، کہ اس سے پہلے جو پیغام تھا وہ اس کے لیے مصدق ہے۔ لفظ مصدق کو سمجھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ میں کہ آسمانی کتابوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، بنیادی پیغام بلکہ ان سب کا ایک ہی ہے، وہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، جو ہمارا یقین طور پہ خالق ہے اور ہمارا رب ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے۔ یہی پیغام ہر آسمانی کتابوں میں، ہر ریویلڈ بک میں موجود ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ قرآن اپنے ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کی روشنی میں جو چیزیں لوگوں کے لیے حلال یا حرام ہیں، پروہیبیٹڈ ہیں یا پرمیٹڈ ہیں، وہ ان کے بارے میں ان کو ایکسپلین کریں گے اور بتائیں گے۔ پھر آخر میں یہاں پہ ہے کہ وجئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس ایک رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، اور بیسلی جو نشانی ہے وہ کتاب ہدایت کی شکل میں ان کے پاس میں وہ لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فاتقوا اللہ، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ کے متقی بن جاؤ، اللہ کا پاس و لحاظ کرنے والے بن جاؤ۔ اور ہم سمجھتے ہیں جب ہم کسی کا پاس و لحاظ کرتے ہیں تو زبان سے اس کے جو بھی اس نے کہا ہے اس کرنے کے لیے اس کو ہم کرتے ہیں، اور جن باتوں سے اس نے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے ہم رک جاتے ہیں۔ یہی پاس و لحاظ ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی متقی بننا ہے۔ اور اس کے بعد میں ہے اطیعونی، میری اطاعت کرو۔ اب کیا یہ نبی اپنے آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اطاعت کرو؟ یقینی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کے اگلے حصوں میں آئی ہے کہ جب اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، وہاں پہ سامنا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ خود اس بات کی وضاحت کریں گے، میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، میں جب تک تھا تب تک آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد بھی جو کچھ بھی زندگی رہی، اس کے میری زندگی کے بعد جو بھی دور تھا اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھی، اطاعت کا پھر مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب اوبیسلی یہی ہے کہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اس پیغام کو ماننا، کیونکہ وہ پیغامبر ہیں، اس میسج کو ماننا جو اللہ کی طرف سے آئے کیونکہ میسنجر ہیں، تو اور اس کو جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے اس کے ایکسپلینیشن کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ اصل چیز ہے نبی کی اور رسول کی اطاعت۔ کوئی الگ سے کوئی اطاعت نہیں ہے، کوئی الگ سے بندگی نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو پیغام اللہ کی طرف سے ان کے پاس میں آیا اس پیغام کو مان لینا، یہی ان کی اطاعت ہے۔ یہاں دو نکات کی میں وضاحت کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ میں اسی میں سے کچھ حلال کروں جو تم پر حرام کر دیا گیا، تو یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جو حرام کر دیا گیا وہ کتاب میں نہیں تھا، وہ کتاب میں نہیں ہے، لیکن اس وقت کے ان کے جو مذہبی رہنما تھے، جو ریلیجس لیڈرز تھے، انہوں نے اپنے طور سے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی، جس کی وجہ سے کچھ سختیاں بھی اس قوم کو جھیلنی پڑتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں حلال کروں جو تم پر حرام کر دیا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ جب کسی چیز کو حلال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کتاب ہدایت میں موجود ہے، جو اللہ نے کتاب ان پہ اتاری ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں نہ ہو اور وہ اپنے طور سے آسانی دینے کے لیے کہہ دیں کہ نہیں یہ حلال سے استعمال کر لو۔ کوئی نبی ایسا نہیں کرتا، آپ نے بھی نہیں کیا، بلکہ یہاں اس نقطے کو کھولا کہ اس کتاب سے ہٹ کے تمہارے رہنماؤں نے جو تم پہ کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں، اب اس کتاب کی روشنی میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ یہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہاں یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ ہم جب کبھی کتاب سے دور ہٹ جاتے ہیں اور پھر کتاب کی بات
براہ راست دیکھنے کے بجائے ہم دوسرے لوگوں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے سرداروں کی، اپنے سادات کی باتیں سننے لگتے ہیں، جس کا پیچھے ذکر آیا تھا کہ قیامت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب لوگوں کے چہرے آگ میں ادھر سے ادھر پلٹائے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اور نبی کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے تو اپنے سرداروں کی اور اکابرین کی، یہاں سادات کا لفظ آیا ہے، سادات کی اور اکابرین کی اتباع کری اور انہوں نے ہمیں تباہی میں ڈال دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، ان کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہوئے۔ تو یہاں وہی چیز مل رہی ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں ان کو ان کے اکابرین نے یا جو بھی لوگ رہے ہوں گے جن کی یہ سنتے تھے اللہ کے علاوہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ جن سے ہدایت مانگتے تھے، انہوں نے ان کو یہ چیزیں حرام کر دی۔ تو ایک نقطہ ذہن میں رکھنے کا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن سے واقف ہو، اس کو سمجھے اور اس کے احکامات پہ عمل کرے، بجائے اس کے کہ وہ پوچھے کہ صاحب آپ بتا دیجئے اس میں کیا مجھے کرنا چاہیے، آپ یہ کیوں کریں، کوئی یہ کیوں کرے، اگر میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے احکامات کو نہیں جانتا تو میری تو بندگی پہ سوال اٹھ جاتا ہے، یہ میری بندگی زبانی ہے، ورچوئل ہوں ایک طرح سے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے، در حقیقت نہیں ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پس تم اللہ کے متقی بن جاؤ اور میری اطاعت کا۔ تو دیکھیے یہ ناممکن ہے کہ نبی لوگوں سے متقی ہونے کو کہے اور خود متقی نہ ہو۔ نبی خود متقی ہے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں متقی بن جاؤ، اور اس کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہوں، میں اس کا متقی ہوں اور آگے کی زندگی میں بنا رہوں گا۔ تم یہ دیکھو کہ میں کس طرح سے اس کے احکامات کو آج کے زمانے میں امپلیمنٹ کر کے، عمل کر کے تقوی کے راستے پہ آتا ہوں۔ تو یہاں جو اطاعت ہے، جیسا آپ نے بھی بالکل بجا فرمایا کہ نبی کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اللہ کے احکامات کی اتباع ہوتی ہے، کیونکہ نبی بھی یہی کرتا ہے۔ جب کبھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اور اطاعت الگ چیز ہے اور رسول کی اتباع اطاعت الگ چیز ہے، تو یہاں ایک بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں ہر دور میں، پیچھے بھی اور آج بھی، کیونکہ دو اطاعتیں نہیں ہیں، رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کوئی نبی اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں ہٹتا۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے سمجھا جاتا تھا وہ نبی بتاتا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تو یقیناً وہ نبی بتاتا تھا، لیکن یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے احکامات جو تھے وہ اس کے وقت اور اس کے جغرافیائی اور دیگر حالات کے مطابقت سے ہوتے تھے۔ جب وقت اور جگہ حالات بدلے، مثال طور پہ اگر قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض، اور اس کے لیے نبی پاک کے زمانے میں گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے، اور ان پہ انہوں نے سفر کر کے اگر اس اللہ کے حکم کے تحت زمین میں سفر کیا، تو اگر انہوں نے یہ طریقہ بتایا تو اگر ہم اسے شوق سے دیکھیں تو پھر ہم گھوڑے پہ اور اونٹ پہ سفر کریں گے، پھر ہم گاڑیوں میں اور جہاز میں کیوں سفر کریں؟ لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ مینز کیا ہوں، اصل چیز یہ تھی کہ انہوں نے کیا کہ ہاں زمین میں سفر کرو اور دیکھو، عبرت کے لیے دیکھو کہ ان قوموں کا کیا حشر ہوا جو اللہ کی باغی تھی، جو نے اللہ اور اس کے احکامات جو چھٹلایا۔ تو نبی یقیناً جو طریقہ جو اس وقت بہترین طریقہ ہوتا تھا اس کو استعمال کر کے دکھا دیتے تھے، لیکن ہم، جیسے میں نرس کیا کہ وہ اس وقت وہاں کے جغرافیہ حالات کے تحت وہ چیزیں ہوتی تھیں، آپ ان کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں تو آج کے دور میں مصیبت آ جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں، آج کے علم میں، آج کی سہولیات میں، آج کی سمجھ کی روشنی میں آپ اللہ کے اور احکامات کی اتباع اپنے طور سے کریں، اور ہم کرتے ہی ہیں، اس پہ کبھی سوال نہیں اٹھاتے۔ مثال طور پہ آج 99.9% لوگ جب حج یا زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جہاز سے جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں آپ جہاز سے کیوں گئے، آپ کو تو اونٹ پہ جانا چاہیے تھا یا آپ گھوڑے پہ جاتے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ ہم اٹک جاتے ہیں۔ تو ہمیں ذہن کھلا رکھنا چاہیے کہ جب ہم، رسول نے اپنے زمانے میں اللہ کے احکامات کی ہی اتباع کری تھی، اور کوئی رسول اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کسی چیز کی اتباع کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہمارے لیے بھی اطاعت دو نہیں ہے، جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے، جیسا اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے۔ میرے خیال سے طارق صاحب اب ہم رکتے ہیں ورنہ وقت پھر زیادہ ہو جائے گا، جی جی بالکل۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔